ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون۔ اس عقیدے میں یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ آپ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابوبکر صدیق صاحب سب سے مقدم اور سب سے افضل ہے۔ انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا درجہ پوری امت سے زیادہ ہے، تمام امت سے افضل ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم خلیفہ ثانی مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خلیفہ رابع حضرت علی بن ابی طالب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ یہ سب خلفاء راشدین ہیں، ہدایت یافتہ امام ائمہ ہے، ائمہ خدا ہے۔ خلافت کا مطلب کیا کہ ہم ان کے لیے خلافت ثابت کرتے۔ خلافت کا مطلب یہ نہ کہ ایک ایسی عمومی ریاست قائم کرنا کہ جس میں لوگوں کے لیے یہ آسان ہونا کہ دین کے جو کیا ہوتے ہیں، دین کی طریقے ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، وہ انسان نافذ کر سکے، اس طرح سے علوم دینیہ اس کو زندہ کر سکے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں نا، ارکان خمسہ یعنی ارکان اربع کلمے کے بعد نماز وغیرہ، اسی طرح سے اور بھی اراکین ہے، بنیادی چیزیں ہیں نا، اساسی چیزیں، شعبہ جات ہے، کوئی انسان قائم کرے، اس طرح سے شعبہ جہاد قائم کرے، لشکر وغیرہ قائم کرے، اس کے لیے ان کے لیے ٹھکانے تیار کرے، اس طرح سے قتال و جہاد کے جو منصوبے ہیں وہ بنائے، اور ساتھ ساتھ بیت المال کا نظام ہو، بالکل اسلامی طریقے کے مطابق نظام عدل قائم کرے، حدود کا نفاذ کرے، جو حدود ہے نا، گناہوں پر جو حدود نافذ ہو جاتی ہیں، مظالم کا خاتمہ انسان کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو سسٹم ہے نا، نظام الحسبہ، وہ قائم کرے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں۔ پھر یہ جو خلافت ہے یہ اسلامی نظام، یہ خلفاء راشدین کے لیے بترتیب ثابت ہے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، پھر عثمان ذی النورین ہے، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا تو آپ علیہ السلام کی تجہیز تکفین سے پہلے سقیفہ بنو ساعدہ جو ہے نا، وہاں پر انصار حضرت جمع ہوئی تھی، وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے نا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو کیا بنائے؟ خلیفہ امیر بنائے۔ تو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے، ان سے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ ائمہ قریش میں سنگے نا۔ تو پھر جب یہ حدیث ان کو سنائی نا تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کر دی۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اور فرمایا کہ ابوبکر، آپ علیہ السلام نے آپ کو ہماری دین کی سرپرستی کے لیے پسند کیا تھا نا، تو ہم آپ کو اپنی دنیا کی سرپرستی کے لیے کیسے پسند نہیں کریں گے؟ ضرور پسند کریں گے۔ اس کے بعد پھر تمام صحابہ نے کیا کر دیا؟ بیعت کر دیا۔ ہاں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بیماری کی وجہ سے اور اس طرح سے دیگر عوارض تھے، اس کی وجہ سے ذرا اس کی تاخیر ہوئی نا، اس نے بھی بعد میں بیعت کر دی، اور بصر و چشم یہ بیعت کر دی، اس میں کوئی اختلاف وغیرہ نہیں کیا تھا، جیسے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ خلافت ثابت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے نا، آخری دن تھے، تو صحابہ کرام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مشورہ کیا، عثمان غنی وغیرہ کو بلوایا،
پھر اس کو کیا کر دیا، عہد نامہ املا کروایا، اور اس میں یہ حکم دیا نا کہ اس خط کے اندر جس آدمی کا نام ہے بس اس کے ہاتھ پر تم سب لوگ بیعت ہو جاؤ۔ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب لوگوں نے بیعت کر دی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے لیے ہم بیعت ثابت کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی کے ایک غلام تھے نا ابو لؤلؤ مجوسی، اس کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے تھے، صبح کی نماز میں مارا تھا، قرات کر رہے تھے، تلاوت پڑھ رہے تھے، اس وقت اس نے مارا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی، ایک جماعت بنائی، اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ رضی اللہ عنہ، اور اس طرح سے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا نا کہ کس کو خلیفہ بنائے، تو ان جمہور حضرات نے کیا کر دیا، تمام اختیارات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی کو حوالہ کی کہ بس جس کو آپ کیا کر لے چن لے بس وہی خلیفہ بنے گا۔ تو اس نے عثمان بن عفان رضی کو خلیفہ منتخب فرمایا تھا، تمام صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر جو حضرت عثمان غنی رضی کیا ہو گئے، شہید ہو گئے نا، تو اس کے بعد حضرت علی رضی کے ہاتھ پر تمام صحابہ حضرات نے بیعت کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات تھے نا، وہ اختلافات ذاتی نہیں تھے، مفاد کے لیے نہیں تھے، بلکہ اجتہادی اختلافات تھے۔ اور مجتہد جب کوئی مسئلہ بناتے نا، اختلاف کرتے، اس کو 2 ثواب ملتے، اگر وہ کیا ہو، حق جانب پر ہو، یعنی ثواب جس جانب وہ ثواب سمجھنا، اگر وہ ثواب بھی نکلے تو 2 ثواب ہے، اگر کسی جانب میں خطا ہو جائے نا تو اس کو پھر 1 ثواب ملتا ہے، پھر بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کوئی ملامت نہیں ہو سکتی، کوئی سرزنش نہیں ہو سکتی۔ تو ان حضرات کے درمیان جو اختلافات تھے نا، یہ اختلافات اجتہادی تھے، کوئی دنیاوی اختلافات نہیں تھے جیسے کہ آج کل ہے۔ تو لہٰذا ان اختلافات کی وجہ سے کیا کرنا، ان کو مطعون قرار دینا، نفاق کی باتیں، غلط باتیں، تنگ نظری اور کم ظرفی کی باتیں۔ ان کے درمیان جو اختلاف تھا وہ صرف اس وجہ سے تھا نا کہ فریق مخالف جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عثمان غنی رضی کے جو قاتلین ہیں ان سے جلدی قصاص لیا جائے، یعنی معاویہ رضی کے جو کیا تھے لوگ تھے وہ اس پر مصر تھے کہ عثمان غنی رضی شہید کیے گئے نا، جو ان کے قاتلین ہیں انہیں فوراً مار دیا جائے، جبکہ علی رضی فرمائے کہ اب کچھ مسائل ہے، ان کا تقاضا ہے کہ حکمت عملی سے کام لیا جائے، اب ذرا کیا کرنا چاہیے، ذرا تاخیر کرنی چاہیے، بعد میں سب کچھ نمٹایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک اجتہادی بات ہے، ویسے تو حضرت امیر معاویہ رضی بھی بہت مدبر تھے، سیاستدان تھے، بہت زیادہ قابل فائق شخصیت تھے، علی رضی کی اپنی بات تھی، اپنی رائے تھی، تو اس کی وجہ سے کوئی کسی کو مطعون قرار نہیں دے سکتا۔ تو یہ خلفائے 4 حضرات ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جو خلافت کی ہے 2 سال 3 مہینے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال 6 مہینے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تقریباً 12 سال، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 4 سال 9 ماہ خلافت کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئی نا، تو عراق والے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 6 ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو خلافت تھی نا حضرت امیر معاویہ کو حوالہ کر دی، اس میں فائدہ بھی زیادہ تھا اور اس طرح سے مصلحت بھی زیادہ تھی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق طور پر خلیفہ بن گئے اور جو تنازعات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔